الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 5 ختم کی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ رب العالمین نے کہ کمالات کی انتہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ سارے مراحل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور جدید ایمبرولوجی جو بچوں کے بارے میں سائنس ہے، اس کی بھی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو پوچھ لیں تاکہ ہم آگے چلیں آیت نمبر 6 میں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آیت نمبر 6 پڑھ رہا ہوں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی حق ہے۔ یہ کون سا سب کچھ کس کے حوالے سے قرآن پہلا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے حق ہے؟ یہ کون سا سب کچھ ہے؟ یہ بچے، یہ انسان کی پیدائش کا بارے میں۔ انسان کی پیدائش کے مراحل، صرف پیدائش نہ کہیں، سارے مرحلے کس طرح دیکھیں۔ نطفے سے لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے سے بوٹی بنتی ہے، بوٹی پر پھر ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیاں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، یہ سارا، اور پھر ایک زندہ انسان جب اس میں روح پھونک جاتی ہے تو کیا اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ دنیا میں اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ یہ سارا اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالکا، یہ اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ وہی ہستی ہے جو اس طرح ایک بوند سے ایک انسان پیدا فرما سکتی ہے، وہ حق ہے، اور یہی کام۔ اور آپ ایک صرف نہیں، آپ پوری کائنات کو دیکھ لیں۔ اور پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حق ہے۔ اس پہ لکھیں ذالک بان اللہ هو الحق، ایک نمبر۔ نمبر 2، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ ہی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اب ذرا سا غور کریں کہ وہ جو نطفہ تھا وہ مردہ تھا نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ زندہ انسان، بچہ۔ زندہ سبحان انسان اللہ۔ بنا دیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو یہ ہے وہ اللہ جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور پھر دوسرا کیا کرتا ہے؟ زندہ کو مار دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ہمارے آباء و اجداد، حضرت آدم سے لے کر سارے انبیاء، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں موت کے بعد پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ کی یہ قدرت انسان کبھی نہ بھولے کہ زندگی بھی اس کے حکم سے آتی ہے اور موت بھی اس کے حکم سے آتی ہے۔ میں اور آپ اس بات کا انتظار نہ کریں، بلکہ جو دن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس میں وہ نیکیاں کمائیں کہ جس کی طرف سبقت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خود قرآن میں۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ انہو یحیی الموتى۔ یہ نمبر 2 لکھیں۔ نمبر 3، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ کلے کا لفظ کیوں آیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، آیات کے اندر رہ کے بتائیں گے۔ سر، دیکھیں، انسان کی پیدائش اور پوری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، نہیں نہیں ہر نہیں نہیں چیز پر نہیں نہیں قادر ہے۔ نہیں، آپ بات کہہ رہے ہیں لیکن الفاظ ٹھیک نہیں استعمال کر رہے۔
وہ اللہ صرف اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ایک انسان کو نطفے سے پیدا فرما دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، گنتے جائیے، آپ گن نہیں سکتے، وہ ساری کس کی قدرت کا مظہر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ وہ صرف بچہ پیدا نہیں کر سکتا، انسان نہیں بنا سکتا، بلکہ وہ دنیا کا ہر کام، کائنات میں جو چیز ہو رہی ہے، اس کی قدرت کا نتیجہ ہے، اس کے اختیار کا نتیجہ ہے، اس کے حکم کا نتیجہ ہے۔ تو آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ پہلا ذالک بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، نمبر ایک، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، نمبر دو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، نمبر تین۔ اچھا، یہ تینوں چیزیں الگ الگ سمجھنے کے بعد اصل میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ جب میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو کیا ملتا ہے؟ جب یہ تینوں چیزیں سمجھ لیں تو اس سے کیا ملتا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ سر جی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو توحید کہ میرا رب، ایمان جب کامل ہوتا ہے جب پہلے آپ کو اللہ کی کمالات، اللہ کی اختیار، اللہ کی قدرتوں کا ٹھیک ٹھیک علم ہو، اور یہ تین پوائنٹس جب میں سمجھتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی عظمتوں کا، اس کے کمالات کا جب احساس ہوتا ہے تو میرا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ مجھے اسی کی اطاعت اور فرمان برداری کرنی چاہیے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح آپ قرآن پڑھیں تاکہ یہ قرآن ہماری اندر وہ نور بھر دے گا کہ ہمیں ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا، تین پوائنٹ وہاں لکھے نا، اب آگے جائیں آیت نمبر 7 میں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے اور انسان کی توجہ آخرت کی طرف، کہ یہ دنیا نہیں ہے صرف، یہ تو عارضی ہے۔ وہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائیں گے تو وہ دائمی ہوگا۔ تو وہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور یہ بات کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ نمبر 4 لکھیں اس کے اوپر۔ اور پانچویں بات، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ اب یہ یقین مجھے اور آپ کو پیدا ہو جائے نا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے قبر سے اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر کے جب حساب لینا ہے، اور حساب بھی وہ فرشتوں نے ایسا لکھا ہوگا کہ آدمی دیکھ کے، سورہ کاف میں آتا ہے کہ انسان پریشان ہو جائے گا۔ ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، سب اس کے اندر موجود ہے۔ میں نے کبھی کسی کو میلی آنکھ سے بھی دیکھا ہے تو وہ بھی یہاں لکھا ہے، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کیونکہ میں نے توبہ نہیں کی، اس کی معافی نہیں مانگی، اب اس پر مجھے سزا مل کے رہے گی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس کے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ انسان کے لیے توبہ کرنا ہے، توبہ استغفار، توبہ پلٹنا شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کی طرف، اور استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ آپ دیکھ لیں یہ 2 آیات چھوٹی چھوٹی، اس میں آپ کے سامنے 5 چیزیں آئی ہیں، میں نے ایک ایک کر کے لکھوائی ہیں آپ کو۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، اور 5 سر چیزیں۔ یہ سوری فار کٹنگ یو، جو آپ نے کہا کہ اعمال نامے میں ہر چیز لکھی ہوگی فرشتوں نے، سر تو اگر کسی نے بہت استغفار کیا ہو اپنی کسی غلطی پہ تو سر تو وہ مٹ جائے گا وہ لکھا ہوا، یا اللہ نہیں وہ تعالیٰ، لکھا ہوگا؟ ہاں سنیں، آپ سنیں، جی یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ بندے سے غلطیاں ہوں گی،
دیکھیں نا، حضرت آدم بھی شیطان کے چنگل میں پھنس گئے، جی ان سے بھی غلطی ہو گئی، اور یہ جنت میں ان کو رکھ کر یہ شیطان کا ان پر بار حملہ کر کے اور ان کو اس بات پر راضی کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ شیطان، کیونکہ دنیا آزمائش ہے نا، پہلی بات، پکی بات آزمائش ہے، لہذا آزمائش میں انسان بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے، جس طرح حضرت آدم سے غلطی ہو گئی۔ تو اب اس غلطی کا کیا کیا کرے انسان؟ اللہ رب العالمین نے ہر غلطی جو انسان سے ہو جاتی ہے، چاہے وہ انجانے میں ہو جائے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو جائے، جذبات میں آ کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص توبہ استغفار کرے، سچی توبہ۔ سچی توبہ کیا ہے؟ اس سچی توبہ کا قرآن کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ اپنی غلطی، جتنی بڑی غلطی ہو، اتنا ہی زیادہ شرمندہ ہو کر رب کی طرف پلٹے اور رب سے معافیاں مانگے، استغفار کرے کہ اے اللہ، استغفار کا مطلب ڈھانپ دے، معاف کر دے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اور ہم جب یہ کام ہم کریں گے اور آئندہ اپنی اصلاح کر لے کہ پھر غلطیاں نہ کرے، تو یہ وہ چیز ہے جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ اب کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہمارے انسانوں کے بارے میں ہو جاتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس وقت معاف کرے گا جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی سے پہلے ان کی وہ جو کمپنسیشن کر دیں گے ان لوگوں کی جن کی کے ساتھ ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ اب بات سمجھ آئیے، یہ ہے توبہ استغفار۔ جی 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 سر، ہاں شکریہ، سمجھ آ گئی سر۔ کمپنسیشن ایک بات سے اور ہے مراد سر سر کہ جی، ہم لوگ سر یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ آپ معاف کر دیا کرو لوگوں کو۔ سر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، لیکن اس نے اتنا برا کیا ہوتا ہے سر کہ ہم اس کو دل سے کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ معاف کر دیا بس چھوڑو، لیکن سر معاف نہیں کر سکتے، تو سر اس کا ہم کیا کریں سر اپنے دل کا پھر؟ اچھا، اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بات جی بالکل صحیح بات ہے کہ انسان اتنا بڑا اس شخص نے جرم کیا ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود دل میں وہ چیز کھٹکتی ہے۔ جی جی اب بڑے غور سے سنیں، رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی ساری کمزوریوں سے وہ واقف ہے۔ اب ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ان کمزوریوں کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو آپ آہستہ آہستہ ایسے مومن بن جائیں گے جو معافیاں بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی چیز دل میں کھٹکتی رہ جاتی ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ ہے، آزمائش میں اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہ معافیاں مانگتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اور مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے، ہم اپنی انسانی حد تک پوری کوشش کریں، اس کے بعد رب سے کہیں لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو الہ ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ آیت قرآن کی ہے، اور اس کا آپ کو دن میں فکس کر لیں کہ 5 یا 10 مرتبہ آپ نے فجر یا عشاء کے بعد یا عصر کے بعد، مغرب کے بعد ساری، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ سر ٹھیک ہے؟ ایکسکیوز می، سورہ فرقان آیت نمبر 70، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وہ توبہ فاولئک استغفار کا طریقہ، یبدل بالکل اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ توبہ صحیح آپ کہہ استغفار رہے کا ہیں۔ صحیح طریقہ ہے۔ کوئی اور سوال؟ جی سر جی، جیسے آپ نے بات کی کمپنسیشن کی، تو سر جی اس میں ایک تو اپنی اصلاح آئی کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ کریں، اور دوسرا ازالہ بھی کرنا پڑے گا۔ بالکل، حقوق العباد کے حوالے سے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف جب کروں گا جب آپ اس جس کا حقوق آپ نے سلب کیا ہے اس سے معافی لے لیں، یہ لکھ لیں کہ ان حقوق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ کر انسان اپنی اصلاح کر کے معاف کرا سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر آپ نے کسی کی جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے اور آپ اس کہتے ہیں کہ بس میں نے اس کو معاف کر دیا، جب تک وہ آپ کی جائیداد جو واپس کر سکتا ہے اس نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیرا۔ تو آپ نے دیکھا یہ ان 2 آیات میں 5 چیزیں میں پھر خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، نمبر 2 وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت بھی دیتا ہے، نمبر 3 وہ ہر چیز پر قادر ہے، نمبر 4 قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، نمبر 5 اللہ تعالیٰ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ تو یہ اگر ہمیں یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھ جائے گا، اور ان آیات کی تلاوت سے ہمارا ایمان بڑھے گا۔ جو میں نے آپ سے بتایا ہے کہ ایمان کو بڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ، اور طریقے بھی ہیں، سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن اور سنت پہ عمل۔ توبہ تو نسوح کرنا اور ایمان کو مضبوط۔ قرآن کی آیتیں آپ نہیں پڑھتے نہ سمجھ کے، قرآن سورہ اس میں کہتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں یہ آیت ہے۔ تو یقینی طریقہ قرآن ہی کا بتایا ہوا ہو سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے تلاوت آیت سمجھ کے کرو۔ یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 5 نکات اس میں آئے ہیں۔ جب میں سمجھ جاتا ہوں اور غور فکر کرتا ہوں تو مجھے واقعتاً نیکی کرنے کو، نیکی میں سبقت کرنے کو اور برائی سے مکمل بچنے کا میرے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی ایمان میں اضافہ ہے۔ اور سب سے مؤثر طریقہ تلاوت آیات، تلاوت کا مطلب ہے آیات کے پیچھے پیچھے چلنا، پڑھ کے سمجھ کے ان پر عمل کرنا۔ قرآن مجید کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دے کر انسان پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ دنیا کی بہتری، دنیا میں اس کا عزت اور سے زندہ رہنا، اور اس کو آخرت میں جنت ملنا، سارے کا سارا دار و مدار اس بات پر کہ وہ دنیا میں اس کتاب کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا نہیں۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ جو حدیث ہے کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، وہ اس شخص کے لیے ہیں جو اس حرف کو پڑھ کے اس پر یقین کر کے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے اسی چیز کو چھوڑا، اور آج امت مسلمہ کی ذلت دیکھیں۔ امت مسلمہ کی نام و نہاد مسلمہ کی، اور امت مسلمہ نہیں ہے یہ۔ امت مسلمہ ہوتی ہے جو قرآن پر عمل کر کے اس کا حق ادا کرے۔ اگر ہم یہ کرتے تو آج دنیا میں ہم نمبر 1 پہ ہوتے۔ آج ہم آخری کونے میں کھڑے ہیں، ڈر کے، خوف کے مارے۔ چند ہزار یہودیوں کے مقابلے میں کتنی بڑی تعداد نام و نہاد مسلمانوں کی۔ ذرائع اور وسائل دیکھ لیں، فوجیں دیکھ لیں۔ اب یہ 2 آیتیں، اب آیت نمبر 8 پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ میں آیت نمبر 8 پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم وَلَا ہُدًى، اور کسی ہدایت، وَلَا کتاب منیر، اور نہ کسی روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر
جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اچھا، اب جھگڑا بھی کس کے بارے میں ہے جلدی بتائیں، جھگڑا کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، قیامت کے بعد اللہ فی اللہ اللہ کے قرآن علم کے آیت بارے میں میں۔ میری بات سنیں، آیت میں سے کیوں نہیں لفظ پڑھتے؟ یجادل فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو جھگڑا اللہ کے بارے میں ہے نمبر ایک، اور نہ علم سے اس کی دلیل لا رہے ہیں، نہ ہدایت سے، نہ کتاب منیر سے۔ جھگڑ سے اللہ کے بارے میں ہے، اور ان کی دلیلیں جو ہیں نہ علم اس کی بنیاد ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب منیر ہے۔ اب یہ ہم نے سب سمجھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا ہوتا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ نمبر دو، علم کیا چیز ہے، اور نمبر تین، ہدایت کیا چیز ہے، اور نمبر چار، کتاب منیر کیا چیز ہے۔ اس طرح جب آپ پڑھیں گے نا سمجھ کے، آپ یقین مانیں اس آیت کو سمجھنے کے بعد انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے۔ اچھا، فی اللہ کا مطلب کہ اللہ کے بارے میں جھگڑنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ مثلا مشرک کیا کہتا ہے؟ مشرک کہتا ہے میرے بت کے اندر، یا میرے پیر صاحب کے پاس، یا میرے فلانے کے پاس یہ بات جو ہے نا، اس میں وہ علم غیب بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، مجھے معاف بھی کرا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کا ناقص علم ہے جس کی بنیاد پر وہ جھگڑ کر رہا ہے اللہ کے بارے میں۔ اسی طرح اب دیکھیں نا، قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو مکے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کتاب تو اس نے گھڑ لی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو یہ ہے جھگڑا کہ انبیاء سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جھگڑے کیے لوگوں نے۔ اب نہ ان کے پاس علم تھا۔ اب آئیے، اب جھگڑے کی بات سمجھ آ گئی ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑنے کی بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، جی سر۔ ٹھیک ہے۔ اب بتائیں مجھے کہ بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، یہ کون سا علم ہے جس کے بغیر وہ جھگڑا کر رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ علم کتاب وحی، کو، قرآن و سنت کا۔ نہیں، صرف یہ نہیں ہے۔ اب لکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب روحیں پیدا فرمائی، حضرت آدم سے بھی پہلے، ان روحوں سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کے وہ سارے معنی، پالنے والا، ضروریات کو پوری کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، مالک، آقا، حاکم، یہ سب روحوں نے تسلیم کیا۔ تو پہلا علم شروع ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں جو الست کا اللہ تعالیٰ نے، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اچھا پہلے علم کی تعریف کر لیں، تاکہ علم کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کا نام ہے، کہ وہ اصل میں حقیقت میں ہے کیا، اس کا جو ٹھیک ٹھیک معلومات ہیں، وہ علم یہاں مراد ہے۔ اب وہ علم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے الست بربکم جو ہے وہ، اچھا اس الست کا ہی نتیجہ ہے۔ ذرا بڑے غور سے سمجھیں، یہ آیات کو جب جوڑتے ہیں نا تو بات بڑی کھلتی چلی جاتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اس نے فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ بالکل اس الست کا ایک اور عکس تھا، جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرماتے وقت اس کے اندر حق و باطل کی تمیز رکھ دی۔ دوسری بات، یہاں بھی انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر اس کا اس کو علم ہے تو یہ ٹھیک علم ہے۔ تیسری بات، آیات کائنات اور آیات انفس۔ آیات کائنات، پوری کائنات بھری پڑی ہے اللہ کی نشانیوں سے، اور آیات انفس میں ابھی آیت نمبر 5 جو آپ نے پڑھی ہے کہ انسان کی خود پیدائش کی جو اللہ تعالیٰ نے پورے مراحل بیان فرمائے ہیں، یہ سب کے سب علم ہیں،
اور یہ وہ علم ہے، اگر انسان کے پاس یہ علم ہو تو وہ اپنے رب کو ٹھیک ٹھیک پہچان لیتا ہے۔ الست کا علم، اپنی پیدائش کے بارے میں علم، اس کے اندر نیکی اور بدی کے الہام کا علم، اور آیات کائنات اور آیات انفس کا علم، اور آخر میں جو سب سے بڑا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے، کہ قرآن نے وہ سارے دلائل، چاہے وہ الست کے بارے میں ہوں، انسان کی پیدائش کے بارے میں ہوں، انسان کے ساری چیزیں، آیات کائنات، آیات انفس، ساری قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ پورا ان چیزوں، سب چیزوں کا علم جو ہے، اس علم کے بغیر جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کی صفات اور ذات کے بارے میں بحث کرتا ہے تو وہ بالکل غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس علم کی بنیاد پر، حقیقی علم کی بنیاد پر جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے تو یہ ہے وہ علم۔ اس علم کے بعد کوئی انسان اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کبھی نہیں جھگڑے گا۔ کیوں؟ اس کو پوری طرح حقائق اور واقعات سے پتہ چل چکا ہے کہ اللہ کے بارے میں صحیح علم یہ ہے کہ وہ ذات اعلیٰ عرفہ، اب کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی صفات میں، اور وہ صرف وہ ذات ہے جو بے عیب ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو علم کے حوالے سے؟ جی سر سر جی، الست کے علم کے بارے میں ایک سوال ہے۔ یہ جی الست سر، کا علم وہ ہوگا فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا؟ یہ ایڈیشنل چیز ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان ہر آدمی کو الہام کر دی، لیکن اس کا تعلق اس سے بنتا ہے کہ وہاں جو عہد لیا گیا ہے وہ عہد اسی بنیاد پر تھا کہ نیکی اور بدی کی پہچان بعد میں اس کو دے دی گئی تاکہ اس سے مزید وہ الست کا عہد جو ہے وہ پکا ہو جائے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سب بحثیں بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ اچھا، تو پہلے تو ہمیں علم کا اور ہدایت سے مراد کیا ہے بھلا؟ دوسری پوائنٹ ہے کہ علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرے گا تو بڑا غلط چیزیں کہے گا، اور دوسری چیز ہے کہ ہدایت پر ہو بندہ تو پھر یہ اللہ کے بارے میں جو بحثیں ہیں وہ ٹھیک کرے گا۔ تو ہدایت کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں تک پیغام پہنچایا، وہ ہدایت۔ وہ تو علم وحی ہے، وہ کتاب ہے۔ سر جو صراط مستقیم سر تلاوت آیات سے ہدایت ہوتا ہے۔ وہ آیات تو قرآن کا علم۔ وہ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں۔ اگر عقل سلیم ہو، عقل سلیم سے مراد ذرا بہت اچھی طرح سمجھیں، عقل سلیم کیا ہے؟ وہ جو عقل انسان کو اللہ نے دی ہے، نیکی اور بدی کی پہچان بتائی ہے، اس کو فطرت الہیہ پر پیدا کیا ہے، تو وہ اس کو صاف صاف بتاتی ہے کہ مجھے اسی اللہ کے حکم پر چلنا چاہیے، اور وہ اللہ کا حکم کتاب منیر میں ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ ہدایت وہ عقل سلیم کا فیصلہ ہے کہ اس کو جو وہ الست پر بھی اس کا یقین ہے، اور نیکی اور بدی کو جو اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، الہام کر دی، اس کا بھی اس کو یقین ہے۔ یہ بندے کا عقل سلیم ہے، اور یہ ہدایت پر ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھ لیں، جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے، سب سے جو کرٹیکل نظروں سے دیکھتا ہے بندے کو، وہ کون دیکھتا ہے؟ ایک بندے کو کرٹیکل نظروں سے کون دیکھتا ہے؟ بہت تنقیدی۔ سر، اس کے دوست، اس کی بیوی، اس کی بیوی۔ سر بیوی کو میاں اور میاں کو بیوی۔ جی، اب نبی کریم صلی جی اللہ علیہ وسلم سر کا ذکر ہو ایسے رہا ہے ہی تو ہے، خامن کا ذکر میاں ہو کو رہا ہے۔ بیوی اور بیوی کو میاں۔ اوہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو سب سے جو کرٹیکلی بندے کو دیکھتی ہے وہ اس کی بیوی دیکھتی ہے، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وائس ورثہ بھی ٹھیک ہے۔
تو وہ بیوی سب سے پہلے ایمان لے آتی ہے. کیوں؟ وہ عقل سلیم کا اس کا فیصلہ ہے، وہ ہدایت والی ہے، اور اس لیے وہ فوراً ایمان لے آتی ہے. مردوں میں دیکھیں ابوبکر صدیق ہیں، فوراً ایمان لے آتے ہیں. تو یہ ہے ہدایت کہ عقل سلیم کے ساتھ جو فیصلہ انسان کرے. اور کتاب منیر جو ہے وہ ہے روشن کتاب، جس سے روشنی آپ کا صراط مستقیم روشن ہو جاتا ہے، آپ کی پوری دل کی روشنیاں کھل جاتی ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید. تینوں چیزیں کلیئر ہو گئیں؟ نہیں سر جی، مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں. حالانکہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ پہلے لوگوں پہ بھی کتابیں تھیں، نبی بھی تھے. تو یہ آپ ذرا پلیز ایک بات مجھے بتائیں. ایک شخص کو نا علم ہے، جو علم صحیح ہے کہ جو چیزوں کی حقیقت، علم وہ ہے جو چیزوں کی حقیقت کو سمجھے. نمبر 2، نہ ان کے پاس ہدایت اور عقل سلیم ہے. نمبر 3، نہ انہوں نے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لائے. اب یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، اور وہی شخص جو ہے بغیر ان تینوں چیزوں پر ایمان لائے، جب اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جھگڑا کرے گا، تو کیا وہ اس کا جھگڑا، اس کی بنیاد کوئی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں ہوگی. تو یہی تو وہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان تین چیزوں کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے تو وہ اس کی کوئی دلیل ٹھیک نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ جی. سر جیسے آج علم وہی بھی ہے اور سارے سب کچھ ہے، لیکن کیونکہ بغیر علم ہے، اور اس علم میں وہی کو جانے بغیر جو آج کل حالت ہے، ہم جس طرح جگڑ رہے ہیں آج کے دور میں، یہ وہی مثال ہے جو پہلے بھی کتابیں تھیں، انبیاء تھے، اور اسی طرح لوگ جگڑتے تھے بغیر علم کے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو سیکولر لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ علم ان چیزوں کے بارے میں تو جانتے ہیں جس کے جو ڈگری ہے ان کے پاس. مثلا جس کے پاس انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری ہے، میکینیکل کی یا کمپیوٹر کی، وہ اس کے بارے میں تو جانتا ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کی ہدایت، تین چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں: اللہ کے بارے میں ٹھیک علم، عقل سلیم جو اللہ کو پہچانتی ہے، ہدایت، اور تیسری قرآن کا علم نہیں ہے. ایسا شخص جو ہے اس کے پاس دنیاوی پی ایچ ڈی بھی ہو تو وہ جاہل ہے. لیکن ایک بات بڑے غور سے سنیں، اگر اس کی ڈگری ہے اور وہ ان تین چیزوں کو جانتا ہے، آپ یقین مانیں وہ ڈگری اس کو ہیلپ کرے گی اور اس کا یقین پختہ کرے گی. کیوں؟ کہ ساری دنیاوی علوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، پیدا کردہ ہیں، انسانوں پر اس کی عنایت ہے، تو وہ اور جھکتا چلا جاتا ہے. اب بات سمجھ آئیے؟ سر جی اس میں جی تھوڑا جی سا سر. سمجھا دیں کہ یہ جو وہ قیافے لگانے والے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو خود سے قیافے لگا کے بات کر دیتے ہیں اور وہ بکواس علم کو. کرتے ہیں، جی وہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو سب سے بڑے جھوٹے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی سر جی. دیکھیں، حتیٰ کہ اس بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے جو ان کے پاس جا کے اپنی فیوچر کی چیزیں پوچھتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ ہی کو علم غیب رکھتا ہے. ان کے پاس جانا کہ وہ غیب کی خبریں دیں گے، یہ ایمان کی خرابی کی بنیاد ہے. مومن ان چیزوں سر سے بالکل دور رہتا ہے. سر اس سے خرابیاں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا کسی کام کا نہیں، اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور بہت مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب کوئی اور سوال ہو آیت نمبر 8 پر؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کہ اس کی ذات اور صفات، جب تک بندے کو قرآن کا پورا پورا علم نہ ہو، جب تک
صحیح علم نہ ہو، صحیح علم علم وحی قرآن اور سنت ہے، تو جو شخص اللہ پر بحث کرتا ہے ان علوم کے بغیر وہ بالکل جاہل ہے۔ آگے ذرا آپ سنیں نا، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا مغرور ہے، ذرا دیکھیں، ثانی اطفہی لیدل عن سبیل اللہ، تو وہ اپنے کندھے مٹکاتا ہے، یہ بڑی اس کی باڈی لینگویج ہے، اور یہ غرور اور تکبر کی لینگویج ہے کہ وہ اپنے کندھوں کو ایسی حرکتیں دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے دین سے باز رہیں۔ لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ بھٹکا دینے والا ہے ایسا شخص، جب وہ اللہ ہی کو نہیں جانتا جس کا دین ہے، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس کتاب کی روشنی ہے، تو وہ کیسے اللہ کا صحیح علم دے سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو جب بھی بات کرے گا اللہ تک کی ذات اور صفات کے بارے میں غلط بات کرے گا اور لوگوں کو بھٹکائے گا، جیسے آج کے سیکولر کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ انبیاء ان تمام چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود گائیڈ کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا معاملہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ قرآن کا علم ہے۔ آج کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا انجام دیکھیں، کتنا خوفناک اور ہولناک انجام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے۔ کیا مثال آج دینا، مثال ذرا کیسے ذلت ہے دنیا میں ان کے لیے؟ سر یہ جو آج مسلمانوں کے لیے ہے نا ذلت۔ کافروں کے لیے ذلت نہیں ہے؟ آپ نہیں دیکھ رہے امریکہ، یورپ، سارے کے سارے جو ہیں ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے۔ وہ یہود کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں، یہود پھر بھی کنٹرول نہیں حاصل کر رہا، خود اپنے ملکوں کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لہو فی الدنیا خزین، تو یہ لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کا ٹھیک ٹھیک ادراک، فہم و ادراک، تعارف حاصل نہیں کرتے، جب بھی وہ عمل کرتے ہیں اس عمل کے نتائج دنیا کے معاشروں کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ پہلی بات لہو فی الدنیا خزین، اور دوسری بات وَنُذِقْهُ یوم القیامت عذاب الحریق، وَنُذِيقُهُ سر جی، ساری وَنُذِيقُهُ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے روز ہم اس کو جلنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب ذرا سا آپ غور کریں تو یہاں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا اظہار ہے اس جملے کے اندر، کہ رب کے بارے میں، اس رب کے بارے میں جو ان کا پیدا کرنے والا، خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، بحث کرتے ہیں بغیر کسی علم کے، بغیر قرآنی معلومات کے، بغیر وحی کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں اور کافروں کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے۔ یہ اللہ کے غضب کی انتہا ہے، ذرا سوچیں۔ اچھا، یہ جو ثانی اطفہی کہ اپنے کندھوں کو مٹکاتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، اصل میں اس میں 3 کیفیتیں بیان ہوئی ہیں۔ لکھ لیں سمجھنے کی بجائے، پھر سمجھیں بھی ضرور، کہ جاہلانہ ضد ہے ان میں، ہٹ دھرمی ہے، تکبر اور غرور ہے، جس کی وجہ سے یہ باڈی لینگویج بنتی ہے۔ نو نو نہیں نہیں، نو 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 نو، آئی ڈونٹ بلیو اٹ، اٹس ناٹ، اٹس اگینسٹ دی لاجک، اٹ از اگینسٹ دی ریشنل، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بکواس کر کے۔ اور اس میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ جاہلانہ ضد ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے۔ یہ ہے ثانی اطفہی کا صحیح انٹرپریٹیشن۔
کوئی سر جی سوال اس کے پیچھے خاص وجہ کیا ہے؟ یہ تینوں جو آپ نے پوائنٹس لکھوائے ہیں، جاہلانہ، ضد، تکبر اور ہٹ دھرمی، پیچھے کیا خاص وجہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، کمالات کو بالکل نہیں جانتے۔ وہ اگر یہ جانتے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے تو پھر انسان اللہ کا غلام بن جاتا، کیونکہ اس نے پیدا ہی کس کے لیے کیا ہے؟ وہ بندہ ہے، غلام ہے، آقا مالک آقا ہے، تو اس کے نہ کرنے یہ حرکتیں کرنے کی وجہ وہ اللہ تعالیٰ کی وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کی جانی چاہیے تھی۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر وہ لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ وہ جاہل یہ سمجھتا ہے کہ میری بات جو ہے نا وہ آخری بات ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ بندہ محتاج ہے اس رب کا جس نے 5ویں آیت میں دیکھا، آپ نے ابھی پڑھی ہے آپ نے، کہ کس طرح اس کو پیدا فرمایا۔ وہ اس خالق کو پہچانتا تو یہ ایسی باتیں ہرگز نہ کرتا۔ آیت نمبر 9 کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو کریں۔ اب آیت نمبر 10 میں آئیے، کتنا بڑا ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے اس میں۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہوا۔ اب اس انجام کی بات ہے نا کہ اس کو جلنے کا عذاب ملے گا آخر میں، آپ نے دیکھا۔ ذالکا، یہ جلنے کا عذاب کس وجہ سے؟ ما قدمت یدا کا، جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تیرے ہاتھوں نے تیار کیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ بما یہ تم قدمت آگ سر میں جی، جو تم بما قدمت، ما قدمت نہیں ہے، بما قدمت۔ سوری، قدمت ذالک نہیں ہے، پلیز قدمت۔ میں ٹھیک کر رہا ہوں، ذالک بما قدمت یدا کا، یہ اس وجہ سے ہوا جو تیرے ہاتھوں نے خود تیار کیا۔ جو تو دنیا میں کرتوت کرتا رہا، اس اللہ کو بھی نہیں پہچانا جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہاری ہر ضرورت پوری کی، وہ تمہارا آقا اور مالک تھا۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو، یہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی کو نہ جائے۔ دیکھیں نا، ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ کے اندر تو کوئی عیب اور نقص ہے ہی نہیں۔ کسی پر ظلم کرنا تو سب سے بڑا نقص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تو آگ میں جل رہا ہے، یہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی آپ پر اللہ ظلم نہیں کر رہا، بلکہ یہ تیرے اپنے کیا دھرا ہے۔ دنیا میں تجھے اس ہستی کو ہی نہیں پہچانا جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تمہیں صلاحیتیں دیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کل اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں جہل کی طرح نہ گزاریں، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور کمالات کو سمجھیں، اس کے احسانات کو سمجھیں، اس کے احسانات کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ ہمارے عقائد ہوں، ایمانیات ہوں، ہمارے عبادات ہوں، ہمارے اخلاق ہوں، ہمارے معاملات ہوں، اسی کا کہنا مانیں اور ایک غلام کی سی زندگی گزاریں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر، اچھا جی سر۔ یہ جو ہے نا ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ اللہ ذرا ظلم نہیں کرتا، تو اصل میں یہ یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو تو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر تم کانٹے بو گے تو کانٹے ہی اگیں گے، اگر تم بہترین پھول بو گے تو پھول اگیں گے۔ لہذا تم نے اگر کانٹے بوئے ہیں تو اب کانٹے کو تم خود ہی ذمہ دار ہو اور خود ہی اس کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہو۔ اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ اچھا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہا۔ یہ پہلی بات سنیں، ہم سب کو یہ سورہ حشر کا آخری رکوع یاد ہونا چاہیے، اور آپ اس کو اکثر نمازوں میں پڑھا کریں۔
فرض نمازوں میں خاص کر، اور بڑے غور سے پڑھا کریں۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ہر شخص یہ اچھی طرح دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ وہ جو آگے اللہ کے سامنے جب اس نے پیش ہونا ہے، وہاں کی کیا تیاری کی ہے۔ اب جب میں نمازوں میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے بالکل بار بار ریمائنڈر ملتا ہے، بندے تقوی اختیار کر۔ تقوی کیا ہے؟ نیکیوں میں سبقت کر اور برائیوں سے بچ، اور ایسا بچ کہ کل جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اللہ خوش ہو جائے کہ تو نے اللہ کے احکامات، ان تقوی کی روش پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں آئی ہیں اس آخری رکوع میں سورہ حشر کے، کاش وہ ہم سمجھ کے پڑھیں۔ میں اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں پورا رکوع آپ کے پاس سامنے پڑھ کے اس کی تشریح کروں تو آپ بالکل اس دنیا میں پہنچ جائیں۔ سر جی کر دیں۔ پھر میں آپ ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں، پڑھتے وقت آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، بھٹکنا نہیں، ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، بالکل ٹو دی پوائنٹ رہیں، تاکہ اب آپ نے دیکھا کہ آیت 6 اور 7 میں وہ 5 نکات بیان ہوئے ہیں، اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمیں بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اور پھر 9 اور 10 آپ کے سامنے ہے، میں نے ابھی پڑھی ہے۔ 11 میں آ رہا ہے، بڑے غور سے سنیے، جس طرح 10 تھی نا، ان کا انجام کیا ہوگا جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی حقیقی علم کے۔ حقیقی علم وحی ہے، یاد رکھیں۔ اور ان کا کیا حشر ہوگا آپ نے دیکھ لیا آیت نمبر 9 اور 10 میں۔ اب 11 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کوئی ایسے بھی ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بھلا یہ کون لوگ ہیں؟ تاکہ خدا نخواستہ کہیں ہم بھی تو نہیں ہیں، ذرا غور تو کریں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر۔ بالکل ہم ہی ہیں۔ یہ منافقین کون جی لوگ ہیں؟ 50-50 والا معاملہ مفاد کرتے کے ہیں۔ بندے ہوتے ہیں، نہیں، ذرا اس میں بات کریں، مفاد کے بندے ہوتے ہیں، کس کے بندے؟ سر منافق مفاد کے سر، منافقت میں آتا ہے یہ۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ موقع کھل کی کے بات۔ نزاکت سے ادھر ادھر اپنا وہ بدل لیتے ہیں، جو رائے بدل لیتے ہیں، باتیں یا آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بات ذرا ایسی کریں کہ تاکہ ہر آدمی سمجھے۔ سنیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں۔ ہم جیسے آج جیسے مسلمان دعویٰ ایمان کا، اور عمل کرتے وقت اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے۔ عمل ایسا کرنا جیسا یہاں بیان ہے کہ یعبد اللہ علی الحرف، کنارے کنارے پر رہ کے۔ جہاں قربانی دینے کا مسئلہ آئے، جہاں جان دینے کا مسئلہ آئے، وہاں ہم یہود کی خلاف اپنے ملک میں بات بھی نہ ہونے دیں، اور جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور ڈٹ کے اور جم کے استقامت کے ساتھ، وہ دیکھ لیں مجاہدین کو جو ان سے برسر پیکار ہیں یہودیوں سے، دیکھ لیں افغانستان کے مجاہدین کو۔ وہ کنارے پر ہم نہیں کر رہے، ہم کنارے پر کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دیں، کہیں امریکہ نعوذ باللہ ہم اس کو اللہ سے زیادہ پاورفل سمجھتے ہیں کہ کہیں امریکہ کل ہمیں نہ برباد کر دے۔ وہ امریکہ تو خود برباد ہو گیا۔ آج بھی ہمیں توبہ طائب کرنے کی توفیق نہیں اللہ تعالیٰ سے مل رہی، کیونکہ ہم آج بھی اسی کو نعوذ باللہ طاغوت کو خدا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، دعوے ایمان کے، اور ایمان کے تقاضے اسی حد تک پورے کرنے کہ وقت اور کوئی پیسہ نہ خرچ کرنا پڑے، جان نہ لگانی پڑے۔ بات کلیئر ہے؟
جی سر. اگلا ٹکڑا، ایک ایک آیت کے ٹکڑے پہ غور کرتے چلے جائیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ، اور اگر اس کو فائدہ ہو تو مطمئن. فائدے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام کے نام پر جو اس کو فائدے ملتے ہیں، کبھی مال غنیمت آ جاتا ہے، کبھی ایمان کے دعوے کے پر عمل کرنے سے اس کو بہت سارے جھنجھٹوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ دعوی ایمان پر عمل کرنے سے انسان اللہ کے راستے میں تو جان اور مال کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن ادروائز دنیا کی رسموں میں موت ہو، زندگی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، نکاح ہو، بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو جب فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب اس کو فائدہ ہوتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اب جب کوئی مصیبت آتی ہے تو الٹا پھر جاتا ہے. اگر مال کا، جان کا کوئی اللہ کے راستے میں لگانے کا تو فوراً بھاگ جاتا ہے وہاں سے. وہ بات اس کے کانوں میں نہیں پٹکتی. انفاق فی سبیل اللہ ہو، جان کا اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہو، وقت کی قربانی دینی ہو، مال کی قربانی دینی ہو. یہ ہے آج معاملہ بالکل ہم آج کے مسلمانوں کا. اب سر یہ ذرا اس آیت کا تو ہم لوگوں پہ فٹ بیٹھتی ہے. ہمارا ایمان بالکل ٹھیک ٹھیک فٹ بیٹھتی ہے. آگے سنیں تو صحیح، ذرا اس کا انجام دیکھیں. قرآن مکمل کتاب ہے. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو دعوے ایمان کے اور اس ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، کیا ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، دونوں میں تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سورہ بقرہ کی یہ آیت سورہ البقرہ کی آیت 85 لکھ كلما لیں. دعا لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، یہ صحیح وہ بیٹھتی ہے اس منافقوں پہ کی اوپر. کلیئر کٹ ایگزامپل ہے. وہ منافق ہیں. یہاں نفاق ہے ان مسلمانوں میں. میں آپ کو جو لکھوا رہا ہوں وہ بقرہ کی 85 ہے. لکھیں اس کے ساتھ، یہاں جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں لکھیں بقرہ کی 85. جزوی عمل کرنے پر یہ بالکل جیسے یہاں ہے دنیا اور آخرت کی ذلت ہے، وہاں بھی بالکل یہی بات ہے، ایک دوسرے پیرائے میں ہے. تو اس کے ساتھ حج کی 11 کے ساتھ لکھیں بقرہ کی 85. جی وہ والی افیؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پڑھیں اس آیت کو. افیؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. افیؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ حصے پر ایمان ومن لاتے اور کچھ کا انکار کرتے ہو. دعوے ایمان کے ہیں اور جب عمل کی بات آتی ہے تو بھاگ جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو. یہ وَإِن 85 يَفْعَلْ نہیں ہے سر مِنْكُمْ جی، ذَلِكَ، 85 تم میں نہیں ہے، سے یہ 85 نہیں ہے. یہ آیت صحیح بتائیے. بقرہ کی 85 ہے، آپ ٹھیک دیکھیں. 85 ہے، 85 ہے. 85 ہی ہے. تو یہ افتؤمنون نہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب. بالکل افتؤمنون، سوری. ٹھیک آپ نے کہا. کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ ٹھیک اس کا ترجمہ ہے. جی ٹھیک ہے، یہ درمیان سے پڑی ہے اوپر. فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ کرے گا، إِلَّا خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے. وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. دیکھ لیں معنوں میں اگر کوئی فرق ہے اس کے آیت 11 اور اس کے فرق معنوں میں. سر جی آخر میں پورا جو کیا وہ اللہ بغافل عما تعملون. وہ اللہ کی صفت لائی گئی ہے. جو بات میں نے کی ہے وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جی جی سر جی.
وہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کا نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ اللہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے، اس کے فیصلے برحق ہیں، وہ حق ہے۔ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ آگے آیت 11 میں اللہ تعالیٰ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی تباہی ہے دنیا اور آخرت میں دونوں میں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ رب العالمین نے کس طرح کھول کھول کے بتایا ہے۔ آپ ایک ایک آیت دیکھیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور معنی کا سمندر ہے ان کے اندر۔ یہ کمال صرف اس کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ سر جی اس سے نکلنے کی راہ بتائیں کہ کیا کیا جائے لوگوں کے لیے۔ لوگ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں۔ اگر یہ تین کام نہیں کریں گے، ایک کریں گے صرف پڑھیں گے، تو کبھی اس تباہی سے نہیں بچ سکتے۔ پڑھ کے سمجھیں، سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہی حق ہے، اس حد تک اس کو غور و فکر کر کے سمجھیں۔ جب حق ہے تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا لازماً کرنا فرض ہے میرا۔ یہ تین کام کرے گا، اور یہی تین قرآن کی دعوت ہے، اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے نکلنے کی راہ قرآن سے ایسا تعلق کہ اسی کو کتاب ہدایت مان کر پڑھے، سمجھے، غور و فکر کرے اور اس پر عمل کرے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ کوئی سوال آیت 11 کے بارے میں؟ آیت 12 سنیے۔ ایسے لوگ جو ہے نا، جو کون اس میں کنارے پر رہ کے عمل کرتے ہیں، دراصل مشرک ہیں۔ کیوں؟ اگر ان کو شرک نہ ہوتا، ان کے اندر اللہ پر یقین کامل ہوتا، تو اللہ کا حکم بے دریغ قبول کرتے، استقامت دکھاتے۔ تو اللہ شرک والوں سے کہتا ہے یدعو من دون اللہ، یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، اور وہ کون ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، نہ تو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع۔ یہ نفع نقصان کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیونکہ اختیار کیونکہ وہ صرف اس کا اللہ کے اختیار پاس نہیں ہے، نفع رکھتے۔ نقصان صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے۔ امریکہ نے ہمیں بچا لیا، ہم اس پر ایمان لائے ہوئے تھے نا، اس کا کہنا مان رہے تھے۔ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو امریکہ نے ہمیں بچا لیا۔ ہمارے جنگی بیڑا کرتوت نہیں ایسے آیا۔ تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا، امریکہ پر ایمان تھا۔ تو آپ دیکھ لیں اس کے نتائج، ساری دنیا افغانستان پہ ٹوٹ پڑی، امریکہ، نیٹو، یورپین الائیز، فلانا فلانا، بچا لیا امریکہ کو شکست سے۔ تو سر ان میں یدعو طاقت ہی نہیں ہے۔ ذلت اور یدعو رسوائی ان کے من دون نصیب کی اللہ، تھی، ان کو مل گئی اللہ سر۔ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ما لا ينفعه ولا ما لا يضره وما لا ينفعه، اور نہ وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے بڑی دور کی گمراہی کہ آپ شرک کریں اس اللہ کے ساتھ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ کھلی گمراہی ہے، اور جب اس گمراہی پر زندگی گزارتا ہے انسان تو تباہ کن نتائج اس کے جیسے اوپر بیان ہوئے ہیں وہ اس کے سامنے آتے ہیں۔ آج 13 بھی پڑھ لیتے ہیں جلدی سے۔ یدعو، یہ پکارتے ہیں، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جس کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ ان سے پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے، ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ لبئس المولا، بدترین ہے ان کا مولا جس کو انہوں نے ولی بنایا ہوا ہے، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور بدترین ہے اس کا رفیق جو اس کو سے مانگ رہا ہے، اس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو کون
बेहतरीन मौला कौन है? अल्लाह की ताला। जात अल्लाह ताला की जात। और उसको मानने वाला, उसकी बात पर अमल करने वाला जो है वो बेहतरीन इंसान मोमिन है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको बेहतरीन मोमिन बनाए, शिर्क के शाइबे से भी बचाए, और आमीन इस आमीन कुरान की पैरवी ऐसी करने की तौफीक अता फरमाए जैसी सहाबा और साबियात ने की, आमीन जिनके बारे में अल्लाह आमीन ताला कहते फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। आमीन। आमीन सुमा आमीन। रोंगटे खड़े हो गए सर जी, ये आयत पढ़ के जिस्म को लर्जा लग गया है। कुरान को जहां से भी पढ़ेंगे ना, उस ये लर्जा जब तारी होता है ना, इसी में हमारा ईमान बढ़ता है कि हम बुराइयों से बचें और नेकियां ज्यादा से ज्यादा करें। अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जान जो है वो हलक तक आ जाती है सर, और खौफ से। अल्लाह पाक बस हम लोगों अल्लाह को ताला सबको हमें हदायत के तौफीक अता रास्ते पे फरमाए। ये कुरान ही अल्लाह की वो वाहिद दुनिया में नेमत उज़्मा है जिसको हम पढ़कर और समझकर जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। रब्बना इंशाअल्लाह। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।